ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر محوش صدیق، قسط نمبر 37۔ پورا البم زینی اور اذلان کی تصویروں سے مزین کیا گیا تھا۔ اذلان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو اب البم کی اندرونی سطح کو تواتر سے بھگو رہے تھے۔ آج وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد خوشی کے آنسو رو رہا تھا۔ زینب کی بے انتہا محبت نے اس کے چہرے کی رونق بحال کر دی۔ آج اذلان کو اس البم کی حقیقت کا پتہ چلا۔ اب اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا زینب اس البم کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہے، کیونکہ یہ البم بھی اذلان کی ذات سے ہی منسوب تھا۔ یہ خوبصورت و دیدہ زیب البم ولید نے اسے شادی کے بعد بطور سرپرائز گفٹ پیش کیا تھا۔ یہ البم زینب کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، کیونکہ اس سے زینب کی ڈھیروں حسین یادیں وابستہ تھیں۔ زینب، آپ کی چاہت کو دیکھتے مجھے اپنی محبت بہت حقیر لگ رہی ہے۔ اذلان نم آنکھوں سمیت مسکراتے البم کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کیا میں اتنی محبت ڈیزرو کرتا ہوں؟ کیوں کرتی ہیں آپ مجھ سے اتنی محبت؟ کیا میں آپ کی اس محبت کا حق ادا کر پاؤں گا جو آپ نے ہمیشہ فرض سمجھ کر مجھ سے کی ہے؟ اذلان کا ذہن اس وقت مختلف سوالات کی ہماجگاہ بن چکا تھا۔ میری محبت تو ابھی اس موازنے کے قابل بھی نہیں کہ آپ کی محبت کے سامنے فخر سے کھڑی ہو کر کہہ دے کہ میں بھی۔ اذلان مخمور نگاہوں سمیت زیر لب بڑبڑا رہا تھا، جبھی اچانک اسے اپنی سماعتوں میں دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ قدموں کی چاپ سنتے اذلان نے ہڑبڑانے کے انداز میں ہاتھ میں موجود البم واپس اسی جگہ رکھ دیا جہاں وہ پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ ڈریسنگ روم کا سلائڈ ڈور کھلتے اس کی نگاہیں بے اختیار زینب کے سراپے پر آ کر ٹھہر گئیں۔ زینب اس وقت سائے ٹیبل کے دراز پر جھکی اس میں سے کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ جانے کیوں آج وہ زینب کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت اپنے اندر مجتمع نہیں کر پائی، اس لیے اسے چور نگاہوں سمیت دیکھتے فوراً واش روم میں چلا گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر ابھی اس نے زینب سے کوئی بات کی تو وہ خود کے اعصاب پر قابو نہیں رکھ پائے گا، اس لیے فی الوقت اس منظر سے پرے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے کھٹک سے دروازہ بند کرنے پر زینب ایک پل کے لیے چونکی ضرور تھی، مگر پھر نہ سمجھ انداز میں کندھے اچکاتی اپنی مطلوبہ چیز ہاتھ میں تھامے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شعیب اس وقت لاؤنج میں موجود صوفے پر پوری شان و شوکت سے براجمان تھا۔ وہ اس وقت اپنے سامنے کھڑے کارندوں کو دھندے کے متعلق مختلف ہدایات سے نواز رہا تھا، جبھی اس کی نگاہ اندر آتے ارشد کی طرف اٹھ گئی۔ اب جاؤ تم سب لوگ اور جا کر اپنا اپنا کام کرو۔ ارشد نے پنکھیوں سے اشارہ کیا تو شعبی نے تمام ورکرز کو وہاں سے جانے کا حکم دے دیا۔ حکم کی تعمیل کے لیے سارے ملازمین فوراً سر کو ہلکا سا خم دیتے وہاں سے چلے گئے۔ ہاں ارشد، بولو کیا بات ہے؟ شعبی نے شانے بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور پھر سامنے کھڑے ارشد کو دیکھتے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ اب وہ بات کے ساتھ ساتھ وسط ٹیبل پر رکھی ڈرنک کا گلاس اٹھا اس کے ہلکے ہلکے سپ لے رہا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب، آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر لایا ہوں۔ ارشد نے خوش آمدانہ لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ وہ جی توڑ محنت کر رہا تھا تاکہ وہ جلد از جلد شعبی کی گڈ بکس میں آ جائے۔ وہ بظاہر تو اس کا وفادار بنے رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ناک کے نیچے دھوکے سے پیسے ہتھیانے کا بھی خود سے عزم کر چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا شعبی اس دھندے میں بالکل نیا ہے، اس لیے اسے اس دھوکے کا علم تک نہیں ہوگا۔ اچھی خبر سناؤ یار، بڑے دن ہو گئے اچھی خبر سنے ہوئے۔ شعبی کی ساکت نگاہیں اس وقت سامنے دیوار گیر فریم میں جڑی ناصر ملک کی تصویر کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ ناصر ملک کی مسکراہٹ کو دیکھتے اس کے اندر انتقام کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ شعبی نے پورے گھر میں اس کی مختلف تصویریں فکس کروا دیں تاکہ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے اس عزم سے پیچھے نہ ہٹ سکے۔ ملک صاحب، وہ لڑکی جس کے بارے میں آپ نے انفارمیشن اکٹھی کرنے کا کہا تھا، ارشد نے تمہید باندھنی شروع کی۔ حیا کی بات کر رہے ہو تم؟ شعبی صوفے پر تیر کی طرح سیدھا بیٹھ گیا۔ اس نے بےتابی کا عملی مظاہرہ کرتے ارشد کی بات درمیان میں ہی اچک لی۔ جی ملک صاحب، اس لڑکی کو لاہور ایئرپورٹ پر دیکھا گیا، وہ کراچی سے واپس لاہور آ چکی ہے اپنے گھر۔ ارشد نے چہکتے ہوئے حیا کی آمد کے بارے میں شعبی کو آگاہ کر دیا۔ اوہ، تو بالآخر شکار پنجرے میں پھنسنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکل ہی آیا۔
शोभी के चेहरे पर इस वक्त खुबासत भरी मुस्कान अपनी वाजिया जब दिखला रही थी। सही कहा मलक साहब, आप बस हुक्म करें कब और कैसे उठाना है इसे। अरशद तो गोया हुक्म मिलने का मुतमन्नी था। हाँ हाँ अरशद, ऐसे नहीं, अगर यूं ही उठा लिया तो उनकी गैरत और हमीयत को ठेस कैसे पहुंचेगी। शोभी का अंदाज नासाना होने के साथ साथ नागवारी की तेज़ आंच से भी सुलग रहा था। हम उस लड़की को उन सबकी आंखों के सामने उठाकर यहाँ लाएंगे, इसका भयानक अंजाम उनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। शोभी जहर खुंद लहजे में गोया तो इस वक्त जुनूनियत की हदों को छू रहा था। दिलो दिमाग की खौलन आंखों में सुर्खी बनकर छलकने लगी थी। चाचू के साथ की गई हर ज्यादती का हिसाब हया को अपने खून के एक एक कतरे के ज़रिए देना होगा, और वो दिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत जल्द आने वाला है। शोभी की अंगारा बरसाती निगाहें इस वक्त किसी के भी वजूद को जलाकर भस्म कर देने की सलाहियत रखती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने मलक साहब, गद्दार इतनी कड़ी सज़ा के ही मुस्तहिक होते हैं। इनके साथ अपनाया गया सलूक यकीनन बाकी सब के लिए खामोश तंबीह होगी। अरशद की बात 100% सच थी। शोभी के सख्त रद्दअमल ने इसे भी अपने अज़ाइम को पसे पुष्ट डालने पर मजबूर कर दिया था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था इसके साथ भी मुस्तकबिल में यही सब हो, इसलिए ईमानदारी से अपना काम करने को तरजीह दे दी।